الحمد لله نور السماوات والأرض يهب الحكمة لمن يشاء من عباده ويصرفها عمن يشاء والصلاة على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد صدر محترم حاضرین جلسہ، آج میری تقریر کا موضوع یوم عاشور ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے۔ اس اہمیت کی بہت سی وجہیں ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے عام مسلمان کی سمجھ کے مطابق شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عام مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جواہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ میں مظلومانہ شہید ہوئے۔ بلکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے وہ صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی اہم دن مانا گیا تھا، بلکہ یوم عاشور کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود حضور صلی اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ محترم حضرات، یوم عاشور محرم الحرام کی 10 تاریخ کا نام ہے۔ خود ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت اور بزرگی حاصل ہے۔ اس مہینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی مہینہ سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے۔ اس تاریخ کو قیامت آئے گی، یہی وہ یوم عاشور ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کی روزہ کی فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت دی ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورہ کے روزہ کی فکر میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صوم عاشور سے پچھلے 1 سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہی صوم عاشور ہے جو رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، مگر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا۔ جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے روزہ نہ رکھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بصیام عاشوراء ویحثنا علیہ ویتعاہدنا عنده فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده۔ مسلم شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزہ کا حکم دیتے تھے اور ہم کو اس پر ابھارتے تھے، اور وہ تاریخ آنے پر ہم کو دھیان دلاتے تھے۔ پس جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا، نہ ہمیں ابھارا، اور نہ اس کے آنے پر ہمیں دھیان دلایا۔ یعنی چونکہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کا فرض روزہ نفل بن گیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ کا نہ حکم دیا اور نہ اس کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کی یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه
وغرق فرعون وقومه فصامه موسیٰ شکرا فنحن نصومه۔ یہ بہت عظیم دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم لوگ بھی انہیں کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، بخاری و مسلم شریف۔ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یوم عاشور کا روزہ یہود کے علاوہ نصارہ بھی رکھتے تھے۔ یہ دونوں فرقے صرف 10 محرم کو ہی روزہ رکھتے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں وہ صرف 10 تاریخ کو نہ رکھیں بلکہ 9، 10 یا 10 اور 11 کا لگاتار رکھیں تاکہ یہود نصارہ کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو احادیث کریمہ پیش کی ہیں، کیا ان سے یہ حقیقت واضح نہیں ہوتی کہ یوم عاشور کی اہمیت و فضیلت شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پہلے سے ہے؟ غور کیجئے 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت پیش آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور پہلے ہی سے یہود و نصارہ اس تاریخ کو روزہ رکھتے آئے تھے۔ گویا کہ عام مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ 10 محرم الحرام کو جو بھی اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ اس دن کی اہمیت اس واقعہ سے بھی پہلے سے ہے۔ البتہ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ بھی اس تاریخ کو پیش آ گیا، لہذا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس تاریخ کو اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ چونکہ عام مسلمان اس تاریخ کی اہمیت کو اسی واقعہ سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پس نظر میں بھی کچھ باتیں عرض کروں۔ حاضرین کرام، بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت کی وجہ سے صرف محرم کی 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم کا پورا مہینہ غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا ہے۔ لوگ نہ اس میں شادی بیاہ کرتے ہیں نہ کوئی اور خوشی کا کام کرتے ہیں، حالانکہ نہ محرم غم کا مہینہ ہے نہ محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواز رسول کریم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے؟ اگر یہی وجہ ہے اور بلا شبہ لوگوں کے خیال کے مطابق یہی وجہ ہے تو میں زور دے کر کہتا ہوں کہ اس واقعہ کی وجہ سے نہ محرم کو غم کا مہینہ کہا جا سکتا ہے نہ محرم کی 10 تاریخ کو غم کی تاریخ۔ راہ حق میں شہادت مومن کے لیے غم کی بات نہیں بلکہ خوشی کا سودا ہے۔ شہادت تو مومن کا عین مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشورش کشائی۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ فرمان رسالت ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی دعا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں مانگی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔
اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ شہادت تو وہ چیز ہے کہ جب خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ گرے تو زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔